أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. کرم آج بالائے بھام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بھام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکاں پہ، درودوں کی بارش ہے کون مکاں پہ، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا امام آ، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ایک کام آ گیا ہے،
کرم جبالا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں موت نہیں آئے گی جب تک ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ پہلا وہ آدمی ہے کہ جو مسواک کا اہتمام کرے، نماز کے وضو کے وقت میں جو مسواک کا استعمال کرے گا، فرمایا اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو اذان کا احترام کرے، جو اذان کا احترام کرے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ قبرستان گئے، چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ قبرستان جو گئے اپنے عزیز رشتہ دار کی قبر پر، تو ساتھ قریب میں جو قبر تھی اس میں سے جنت کا منظر اور جنت کی خوشبو کے حلے جو آئے، تو حضرت نے پوچھا مریدین سے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ ایک معذور بچی کی قبر ہے۔ کہا جی فلاں کہاں گھر ہے؟ کہا جی فلاں جگہ۔ حضرت جی وہاں تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، اماں نے دروازہ کھولا، حضرت کو دیکھ کے فرمانے لگی اماں مولانا آپ میرے دروازے پہ کیسے تشریف فرمائے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح آیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی بیٹا میری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا تھا۔ مولانا نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میری بچی معذور تھی اور معذوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، جب بھی اسے پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو میں بوڑھی ماں اکیلی اس کی خدمت کرتی تھی، اسے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ کرتی مرتی کیا نہ کرتی، مجھے کرنا پڑتا تھا، میری بچی تھی، میری لخت جگر تھی، میں اٹھا کے باتھ روم میں لے جاتی تھی۔ ایک دن مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا، میری بچی نے مجھے اشارہ کیا، میں بھاگ کے گئی، اپنی بچی کو اٹھایا اور بیت الخلاء میں لے کر گئی، وہاں جا کر بٹھایا، باہر کھڑی ہو گئی، اتنے میں اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب مؤذن اذان دینے والا یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بچی باتھ روم سے خود پاؤں پہ چل کے باہر آ گئی۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا پاؤں پہ چلتے تو میری خوشی میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بچی نے مجھے گلے لگایا، میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا تو چل نہیں سکتی تھی کیا؟ میری بچی نے میری ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا اماں خاموش ہو جا، بات نہ کر، اللہ کی اذان آ رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اماں اذان آ رہی ہے خاموش ہو جا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اذان مکمل ہوئی، میں نے کہا بیٹا یہ کیا؟ میری بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں باتھ روم میں بیٹھی تھی، ادھر سے میرا پیشاب جاری ہوا، ادھر سے اللہ کا پاک نام جاری ہوا، اللہ کے حبیب کا پاک نام جاری ہوا۔ میں نے کہا اے میرے اللہ، دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے کہا اے میرے اللہ، میں اس ناپاک جگہ میں تیرا پاک نام سنوں، تیرے حبیب کا پاک نام سنوں، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، اللہ یہ مجھے موت دے دے یا مجھے صحت دے دے۔ اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں اپنے ان بھائیوں کو اس بہن کے سامنے کیسے کھڑا کروں کہ جو اذان کے وقت میں موبائل بند نہیں کرتے؟ میں ان بہنوں کو اس بہن کے سامنے کیسے کھڑے کریں گے کہ جن کے سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور وہ ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی چلتا رہتا ہے، ہماری باتیں چلتی رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان کا احترام کرے اس سے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ تیسرا فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ میں ہوں تو طالب علم، مگر بات وہ جو دلیل سے ہو۔ آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں، صحابہ تشریف فرمائے ہیں، اب واعظ کرتے کرتے میرے نبی جی کی نظریں یوں جو مڑی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل تشریف فرمائے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آج ایک روح یہاں سے آسمانوں پہ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آسمانوں پہ خوشیوں کے منظر ہیں، کون دنیا سے گیا؟ اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ کو دیکھا، پھر یوں دل پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہائے میرا سعد دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی وعد چھوڑ کے جو نیچے اترے، حضرت سعد کے گھر کی طرف دوڑے اور کمرے پہ جس کمرے میں سعد کی میت پڑی تھی اس کمرے کے دروازے پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے یوں اپنی چادر اتاری اور یوں بغل میں دے لی اور یوں کپڑوں کو سمیٹا اور یوں کر لیا اور خود یوں سمڑ گئے، سمڑ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی
اور دو صحابی، ایک سرحانے اور ایک پینتی بیٹھا ہوا تھا۔ سرحانے پینتی بیٹھے، صحابہ دونوں کھڑے ہوئے ادب میں، یا رسول اللہ کمرے میں ہمارے دو اور تیسرے میت کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہے، آپ کمرے میں سمٹ کے داخل کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کمرے میں اتنے فرشتے تھے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ایک فرشتے نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا کہ محمد رسول اللہ آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، اللہ کے محبوب آ گئے، وہ آئے جن کی اللہ لاج رکھتے ہیں کہ جو یوں ترچھی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ ابو جہل کو کھڈے میں گرا دیتے ہیں، جو محبت کی نگاہ سے دیکھیں اللہ بلال کو کلمہ پڑھا کر محمد کی گود میں ڈال دیتے ہیں، جس کی لاج اللہ رکھے یوں یہ دیکھیں تو اللہ قبلہ بدل دیتے ہیں، یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جن کی لاج اللہ رکھتے ہیں وہ حبیب خدا، وہ محبوب خدا، وہ خاتم الانبیاء، فلک خوب سورج سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، نہ یہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نہ دارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی تے دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نوں کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہورے، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تو فرشتے نے اپنے پروں کو سمیٹا، میں اندر داخل ہو، جب چارپائی اٹھائی گئی اللہ کے نبی پنجوں کے بل چلنے لگے، مختصر میں کر رہا ہوں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے مڑ مڑ کے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ جب جنازے سے دفنانے کفنانے سے فارغ ہوئے، اب مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آج میں نے وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اور تو نے کیا دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں اتنے فرشتے آ چکے تھے کہ مجھ محمد مصطفیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ تو یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت سعد کو اتنا پروٹو اتنا اعزاز کیسے ملا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں مکہ میں تھا، سعد مدینے میں تھا، مدینے سے یہ ہجرت کر کے مکہ میں آئے، میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی کلمہ پڑھا، مدینے میں جس نے سب سے پہلے نماز ادا کی وہ حضرت سعد تھے۔ تو فرمایا جو نماز کا لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کے کی ملے گا جی، وہ پڑھ دینا انہوں کی لب گیا۔ میں کہتا ہوں کوئی کچھ کہے سنو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، فرمایا موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ فرمایا چوتھا وہ ہے کہ جس کی زبان پہ موت نہیں آئے گی جب تک کہ کلمہ جاری نہ ہو، اور وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ لوگوں بھائیوں اپنے ماں باپ کی عزت کریں، انہیں دکھ نہ دیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی قیامت کب آئے گی؟ جب مائیں گھر گھر ذلیل ہو رہی ہیں لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب والدین گھر گھر ذلیل ہو رہے ہیں تو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ یاد رکھنا ہمیں جو روزی ملتی ہے اللہ کی قسم ہمارے ماں باپ کی برکت سے ملتی ہے۔ ماں باپ میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی نہیں، ہمارے ماں باپ کی برکت سے ملتی ہے۔ تو اس لیے بھائی نیت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں گے، کبھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں گے۔ ایک اماں جی نے ایک مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کو معاف کر دوں۔ اماں جان یہ تو کیا کہہ رہی ہے، میں اپنے بچوں کو معاف کر دوں؟ ماں تو بڑی شفیق اور محبت والی ذات ہے۔ اماں جان یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا ہاں میرے 3 بچے تھے، میں نے لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو پالا، جب میں بڑی ہو گئی میرے بچے جوان ہو گئے، میں بیمار ہو گئی، مجھے یرکان ہو گیا، میں نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹا علاج کروا دے۔ میرا بیٹا کہنے لگا اماں جان علاج کی کیا ضرورت ہے، آپ کو 2-4 ٹیکے دوائی لے دیتا ہوں۔ میں نے پھر دوسرے سے بات کی، میں نے کہا بیٹا میرا علاج کروا دے۔ وہ بیٹا کہنے لگا اماں تجھے پتہ ہے میری مجبوریاں بڑی ہیں۔ میں نے تیسرے سے بات کی، تیسرا بیٹا کہنے لگا اماں میرے خرچے بڑے ہیں۔ بیٹا مولوی صاحب انہوں نے میرا علاج کروا دیا، میں ٹھیک بھی ہو گئی، میرا علاج ہو گیا، میں ٹھیک بھی ہو گئی، پر بیٹا جب مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ 40 سال کا عرصہ کہ جو ان کے لیے میں نے دھکے کھائے، لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کی، تو مولوی صاحب میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بتاؤ مولوی صاحب کوئی وظیفہ کہ میں اپنے بچوں کو معاف کر دوں؟ ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹا آتا ہے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، سارا دن باپ سے اتنا نہیں پوچھتا ابا جی تیرا کیا حال ہے، اماں جی تیرا کیا حال ہے، ابا جی تیرا کیا حال ہے، اماں جی تیرا کیا حال ہے۔ لوگوں کے ساتھ جا کے دکھ بنڈاتے ہیں، کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھ نہیں بنڈائے۔ لوگوں کے حال احوال پوچھتے ہیں، باہر بڑے معزز ہیں اور بڑے اخلاق والے ہیں، گھر میں اپنے والد کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اماں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، صبح سے شام تک 1 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، کیا کسی نے خوب کیا ہے کہ بیٹے لے گئے نواں تیاں لے گئے ہور، ماں پیو انج بیٹھے جویں بیٹھے چور، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیو نیت کریں انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کی قدر کرے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علقمہ ہیں کہ زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو، صحابی رسول ہیں،
ایک صحابی دوڑے یا رسول اللہ، علقمہ کو دنیا سے جانے کا وقت ہے پر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے، میرا صحابی ہے، دوڑے آئے، پوچھا کوئی ہے ماں یا باپ؟ کہا جی ماں زندہ ہے، بلاؤ۔ ماں سے کہا اماں تو ناراض ہے؟ کہا جی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، خدمت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے پر کڑ کے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کر دوں؟ کہا جی دل نہیں کرتا۔ فرمایا لکڑیاں اکٹھے کرو۔ کہا مولا پیارے نبی جی کیا کر رہے ہو؟ کہ تیرے بیٹے کو آگ لگا دوں گا۔ نہ یا رسول اللہ ایسا نہ کرو۔ کہا ماں اگر تو معاف نہیں کرے گی میں آگ لگا دیتا ہوں، مگر نہ کل قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ایک دم معاف، ادھر سے معاف کیا اور ادھر سے حضرت علقمہ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہوا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں 4 قسم کے لوگ مسواک کا اہتمام کریں گے، اور دوسرا اذان کا احترام کریں گے، 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، رمضان میں نہیں پورا سال انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ چوتھا اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔